لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ذكره للشرف الذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين ورب المغربين ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صلوات پڑھ دے محمد اگر زحمت نہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے ذرا سے لائق صد احترام قبلہ و کعبہ اور حاضرین فرش اعضاء، ایک مرحوم کے سال ثواب کے لیے مجلس اعضاء بعنوانی سال ثواب منعقد کی گئی ہے اور ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں مرحوم کے اہل خانہ کو تعزیت پیش کرنے کے لیے اور صبر کی تلقین کرنے کے لیے۔ چونکہ خطابت کی دنیا کا یہ اصول اور قانون اور دستور ہے کہ جب ایصال ثواب کی مجلس ہوتی ہے تو عنوان بھی ایصال ثواب ہی رکھا جاتا ہے، یا موت یا حیات یا مختلف کوئی بھی عنوان کے طور پر چنا جاتا ہے اور اسی کو چن کے خطیب اپنی بات سامعین اور حاضرین کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حالات، واقعات، تاریخ اور مناسبات کی بنیاد پر خطیب کو اس مجلس کے لیے عنوان کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ تو چونکہ جس تاریخ میں ہم بیٹھے ہیں یہ تاریخ خود ایک مستقل تاریخ ہے، لہٰذا اب ضروری یہ ہے کہ اسی مستقل تاریخ پر بات اور گفتگو کی جائے۔ چونکہ جو کل کی اور آج کی تاریخ ہے یہ مخصوص ہے حضرت امام رضا علیہ السلام، لہٰذا کوشش یہ کی جائے گی کہ جتنی باتیں ہوں، جتنی بھی گزارشات آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کی جائیں وہ سب امام رضا کے حوالے سے ہوں، چونکہ حضرت کی شہادت ہے اور یہی ایام جو ہیں، یہ جو مہینہ ہے یہ مخصوص ہے امام رضا علیہ السلام سے، چونکہ اس مہینے کی 11 میں جو ہے وہ حضرت کی ولادت ہے اور 23 میں جو ہے وہ حضرت کی شہادت ہے۔ چونکہ ہمارے ہاں تو رواج نہیں ہے، ماحول نہیں ہے، ورنہ اگر آپ ایران جائیں گے تو یہ جو مہینہ ذیقعد کا گزر رہا ہے اس کی پہلی تاریخ سے 10 تاریخ تک جو 10 دن ہیں اسے دہ کرامت کہا جاتا ہے، یعنی کرامت کے دن 10 دن۔ کرامت کے 10 دن کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے کی پہلی تاریخ میں ولادت ہے حضرت فاطمہ معصومہ قم کی، اور اس مہینے کی 11 میں ولادت ہے امام رضا کی۔ تو علماء نے یہ طے کیا کہ بہن اور بھائی کے درمیان کے جو 10 دن ہیں ولادت کے اسے دہ کرامت کے نام سے یاد کیا جائے، یعنی کرامت کے 10 دن، کرامت کے 10 دن۔ اور پھر امام رضا علیہ السلام، تو میں نے قرآن مجید کی جس آیت کو تلاوت کیا ہے مشہور زمانہ آیت ہے، بلکہ وہ پورا سورہ ہی آپ لوگوں کو یاد ہے۔ قرآن مجید کا ظاہری طور پہ سب سے چھوٹا سورہ سورہ مبارک کے کوثر ہے، اس کی میں نے ابتدائی آیت کو عنوان قرار دیا، چونکہ جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو نسل امامت ذہن میں آ جاتی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے رسول ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے۔ بس یہ کوثر سے مراد نسل امامت ہے، کوثر سے مراد نسل فاطمہ ہے۔ قرآن مجید کا ظاہری سب سے چھوٹا سورہ ہے، میں بار بار ظاہری اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ قرآن میں کوئی چیز چھوٹی ہے ہی نہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ آیات کے اعتبار سے چھوٹا ہے مگر فضیلت کے اعتبار سے چھوٹا نہیں ہے، اس لیے کہ جب آپ اسے باب فضائل میں جا کے دیکھیں گے تو اسی سورہ کو سورہ فاطمہ بھی کہا جاتا ہے، اور علماء کا کہنا یہ ہے اور ہمارا بھی ماننا یہ ہے کہ جو چیز فاطمہ سے
سے منسوخ ہو جاتی ہے، وہ چھوٹی نہیں ہوتی ہے، وہ بڑی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ جو میں فاطمہ کو دوں گا وہ کسی اور کو نہیں دوں گا۔ تو یہ جو سورہ ہے، اس سورے کے لیے حضرت آیت اللہ محسن قراتی جو اس وقت ایران کے نیشنل ٹی وی پر درس تفسیر قرآن دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ وہ سورہ ہے جس سورے میں اللہ نے 2 وعدے محمد سے کیے اور 2 وعدے محمد سے لیے، یعنی اللہ 2 وعدے محمد سے کر رہا ہے اور 2 وعدے اپنے نبی سے لے رہا ہے۔ پہلا وعدہ کیا کر رہا ہے؟ کوثر ہم عطا کریں گے، کوثر ہم عطا کریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے نبی سے۔ دشمن کو بے اولاد ہم رکھیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے نبی سے، مگر اب وعدہ نبی کو دینا ہے، نماز تمہیں پڑھنا ہوگی اور قربانی بھی تمہیں دینا ہوگی۔ تو 2 کام اللہ کو کرنا ہے اور 2 کام نبی کو کرنا ہے۔ کوثر اللہ عطا کرے گا، دشمن کو بے اولاد اللہ رکھے گا، نماز نبی کو پڑھنا ہے اور قربانیاں بھی نبی کو دینا ہے۔ اب یہ آپ کے ذہن عالیہ میں اس سورے کا بیک گراؤنڈ اور سب کچھ آ گیا ہے۔ اب میں امام کی ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں۔ میرے نبی فرزند نبی بیٹھے ہوئے ہیں، چھٹے امام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آ گیا، یہی سورہ لے کے آیا ہے، امام کو دکھایا، کہا مولا اسے پہچانتے ہیں؟ آپ نے لیا اور چوم کے کہا یہ میری دادی والا سورہ ہے۔ تو کہنے لگے اس میں اللہ نے 2 وعدے کیے ہیں، کیا؟ کا پہلا وعدہ یہ کیا، انا اعطینا کل کوثر، ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے۔ تو کہاں ہے وہ کوثر؟ تو اللہ نبی نے فرزند رسول نے فرمایا یہ بتاؤ کہ تم کوثر سے مراد کیا سمجھ رہے تھے؟ کوئی نہر، کوئی دریا، کوئی تالاب، کوئی سمندر؟ کہا تو پھر کیا ہے؟ کہا یہاں کوثر سے مراد نسل امامت ہے، حسن سے لے کے مہدی تک جتنے ہیں سب کوثر ہیں، حسن سے لے کے امام حسن سے لے کے امام مہدی تک جتنے ہیں سب کوثر ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے فرزند رسول۔ اب یہ جو اگلا وعدہ ہے انا شانیہ کا هو الابتر، ہم آپ کے دشمن کو بے اولاد رکھیں گے، یہ وعدہ کہاں پورا ہوا ہے؟ ایک تو وعدہ ہو گیا، نسل کوثر کی جگہ تو آپ ہیں، مگر یہ جو اللہ نے کہا ہے ہم آپ کے دشمن کو بے اولاد رکھیں گے، تو یہ بے اولاد رکھنے والا وعدہ کہا کیا مطلب؟ کہ جی آپ کے نانا کا سب سے بڑا دشمن ہے ابو سفیان، کہاں وہ ہے؟ کہ اس کا بیٹا ہے وہ، اس کا بیٹا وہ، اس کا بیٹا وہ اور اس کا بیٹا وہ۔ اب توجہ فرمائیے گا، امام نے کہا، پھر کہنے لگے آپ کے دادا علی ان کا دشمن وہ ہے، اس کا بیٹا وہ ہے، اس کا بیٹا وہ ہے، اس کا بیٹا وہ ہے۔ اس نے ہر امام کے گنائے اور آخر میں امام پہ لا کے لگا آپ کا دشمن یہ ہے اور اس کا بیٹا یہ ہے اور اس کا بیٹا یہ اور اس کا بیٹا یہ۔ تو اللہ نے وعدہ کہاں پورا کیا؟ امام مسکرا کہنے لگے اللہ نے اپنا وعدہ بھی پورا کیا ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلا ہے۔ کیا کہا مولا کہاں وعدہ کیا؟ تو اب امام نے فرمایا سنو، یہ ہوتے کسی اور کے ہیں، کہلاتے کسی اور کے ہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر، ہوتے کسی اور کے اور کہلاتے کسی۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ یہ جتنے ہیں سب کوثر ہیں، حسن کوثر ہیں، ہے نا، حسین کوثر ہیں۔ کسی نے امام سے یہ بات تنزیہ طور پہ کی کہ آپ کی دادی فاطمہ اتنی بڑی شخصیت ہے اور مہر دیکھیے مولا کائنات نے کیا رکھا ہے۔ تو کہا کیا رکھا ہے؟ کہ یہ ہے مہر۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میری دادی کے 2 اخدوے ہیں، ایک زمین پہ ایک آسمان پہ۔ یہ جو تو مہر بتا رہا ہے یہ زمین والا ہے، جو آسمان پہ ہوا ہے وہ مہر کچھ اور ہے۔ آپ نے غور کیا؟ اس نے کہا کیا مطلب؟ کہا ایک زمین والا ہے عقد، ایک آسمان والا۔ زمین والا مہر تو نے بتایا ہے، آسمان والا مہر اللہ جانتا ہے۔ اور یاد رکھ میری دادی کی نسل بھی 2 چلیں گی، ایک زمین والی ایک آسمان والی۔ زمین والی کو سادات کہا جائے گا، آسمان والی کو امامت کہا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ۔ تو کیا ہے؟ یہ فاطمہ کی نسل ہے، نسل امامت۔ یہ جتنی ہے، یہ جتنے امامت کے چراغ جل رہے ہیں اس کائنات میں وہ سب فاطمہ کی نسل سے۔ اب یہ جو امام رضا ہیں، امام رضا کی ایک خاصیت اور خصوصیت یہ ہے کہ آپ 12 اماموں میں جتنے اماموں کو دیکھیں گے سب عرب میں نظر آئیں گے آپ کو۔ سب کہاں ہیں؟ عرب میں۔ مولا کائنات کہاں ہے؟ نجف میں۔ امام حسن کہاں ہے؟ جنت البقیع میں۔ امام حسین کہاں ہے؟ کربلا میں۔ امام زین العابدین کہاں ہے؟ جنت البقیع میں۔ امام محمد باقر کہاں ہے؟ جنت البقیع میں۔ امام جعفر صادق کہاں ہے؟ جنت البقیع۔ یعنی سب کہاں ہے؟ عراق، کاظمین، سامرا۔ اکلوتے امام ہیں کہ جو کہاں ہیں؟ مشہد میں۔ اسی لیے امام کی جب زیارت پڑھتے ہیں تو خالی عربوں کا امام نہیں کہتے، عجم کا بھی امام کہتے ہیں،
ہے امام عرب والعجم، یا عجم سے مراد کیا ہے؟ دنیا کو دو حصوں میں بانٹا گیا، ایک عرب ہے ایک عجم ہے. ہم لوگ کس میں؟ ہم عجم میں ہیں، عرب میں نہیں ہیں. تو ہمارے حصے میں، ہماری زمین پر، ہماری دھرتی پہ جو امام ہے وہ امام رضا ہیں، جن کی کل شہادت تھی. اور مجھے بتایا گیا کہ خواتین میں مجلس ہوئی تو تابوت بھی نکلنا چاہیے، تاکہ لوگوں کو یاد رہے کہ کس امام کی کب ولادت ہے اور کس امام کی کب شہادت ہے. ہم نے ذاکری کے دائرے کو اتنا محدود کر دیا کہ ہم نے لوگوں تک امامت کے فضائل ہی نہیں پہنچنے دی. تو کیا ہے امام؟ اب سب تو ہیں عرب میں، امام رضا کہاں ہے؟ مشہد میں. مدینہ کہاں؟ مشہد کا. تو امام مشہد سے مدینہ سے مشہد تک کیسے آئے بھائی؟ امام مدینے سے مشہد تک کیسے آئے؟ تو یاد رکھیے امام آئے نہیں ہیں، امام کو لایا گیا ہے. امام خود نہیں آئے کہ امام اپنی مرضی سے، نہیں، امام کو لایا گیا ہے. وہ کیسے لایا گیا؟ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا، بلکہ کہہ دیا جائے کہ جو امام کا قاتل ہے مامون، جب اسے حکومت ملی، اقتدار ملا، تو اس نے اپنے مشیر فضل بن ربی کو بلایا اور بلا کے کہا کہ حکومت تو ہمیں مل گئی ہے، اب یہ بتاؤ کہ یہ حکومت بچے گی کیسے؟ حکومت مل گئی ہے، اب یہ بتاؤ کہ حکومت بچے گی کیسے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے بعد پانا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اس سے بڑا ہے حکومت کا بچانا. دو مقصد ہیں، حکومت کا پانا اور ہے حکومت کا بچانا. اور اس نے کہا کہ اگر تم حکومت بچانا چاہتے ہو، سب سے آسان طریقہ یہ اپنے دشمنوں کو پہچان لو، اپنے دشمنوں کو پہچان لو، ان سے محفوظ رہنا، ان سے بچے رہنا، تمہاری حکومت بھی بچی رہے گی. تو اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا کہ میرا دشمن کون ہے. تو اس نے کہا کہ میں بتاتا ہوں، تمہارے 3 دشمن ہیں. کتنے دشمن ہیں؟ 3. پہلا دشمن کون ہے؟ کہ تیرا سگا بھائی امین، تیرا سگا بھائی جو ہے وہ امین ہے، کیسے میں قتل کرا دوں گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مامون. اسے میں قتل کرا دوں گا. کہ ٹھیک ہے قتل کرا دینا، کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے دیکھا حکومت کا مزاج، جو بھائی کو بھائی کے قتل پر آمادہ کر دے اسے حکومت کہا جاتا ہے. کا دوسرا کہ اس کا مشیر، وزیر، ایڈوائزر، کہ اسے بھی قتل کرا دوں گا. اب 2 تو ختم ہو گئے نا، ایک سگا بھائی ہے اور ایک مشیر وزیر ہے، اس کو بھی قتل کرا دوں گا. تیسرا دشمن کون ہے میرا؟ کہ وہ سب سے بڑا ہے. کہ کون ہے؟ کہ وہ علی بن موسی رضا ہے. تو اب آپ یہاں رہ رہے ہیں، شہر میں رہ رہے ہیں سلطان پور میں، کسی آدمی کا یہاں نام لیا جائے تو اگر آپ کو نہیں پتا ہوگا تو شہر میں ایک آدھ آدمی ایسا ہوگا جسے اس کا پتا ہوگا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ آدمی پوچھ لیتا ہے کون کن صاحب کا نام؟ ارے وہ فلاں کے بیٹے فلاں. تو اس نے کہا علی بن موسی رضا. تو بادشاہ نے تھوڑی دیر سوچا، سوچ کے لوگوں سے بات کی کہ اس نام کا کوئی آدمی کیا یہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں حضور، ہم نے تو اس نام کا کوئی. اس نے کہا کہ بھائی اس نام کا تو آدمی شہر میں نہیں ہے، علی بن موسی رضا. اس نے کہا نہیں وہ شہر میں نہیں ہے. پھر کہ وہ تو مدینے میں رہتے ہیں. ہنسنے لگا، کہتے تیرا دماغ خراب ہو گیا، حکومت ہے مشہد میں، دشمن بیٹھا ہے مشہد مدینے میں، کیا مطلب میرا اس سے کیا لینا دینا بھائی؟ وہ وہاں بیٹھنے والا، میں یہاں رہنے والا، اسے میری حکومت سے کیا لینا دینا ہے؟ تاریخ کا جملہ یہ ہے، وہ بادشاہ کس بات پہ وزیر ہنسا اور اس کے کہنے لگا اسی کو لینا دینا ہے، اس لیے کہ جس حکومت اور جس تخت پہ تم بیٹھے ہو یہ تمہارے باپ کا نہیں ہے. توجہ ہو رہا ہے؟ یہ تمہارے باپ کا نہیں ہے، یہ تو رضا کا اختیار ہے، رضا کا مالک ہے. تمہارے آبا و اجداد نے اسے غاصبانہ طور پہ قبضایا ہوا ہے اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. کہا تو پھر ان کو ختم کر دے. کہا یہ 3 افراد میں 2 کو تو میں جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، کیونکہ میں نے ان کی زندگی کو دیکھا ہے، ان کی شخصیت، ان کے علم، ان کے حلم سب کو جانتا ہوں. مگر یہ تیسرا آدمی ہے جس کا نام رضا ہے، اسے میں نہیں جانتا. علی بن موسی رضا کو میں تم سے 3 سوال کروں گا، ان 3 سوالوں کے جواب مجھے دے دینا. انہی 3 سوالوں سے میں سمجھوں گا کہ میرا جو یہ دشمن ہے وہ کس معیار کا ہے، میرا جو دشمن ہے کس معیار کا. اس کا پوچھیے کیا؟ کا پہلا سوال یہ کہ جو میرا دشمن ہے علی بن موسی رضا، اس کا خاندان کیسا ہے؟ غور کیا آپ نے؟ اس کا مولا کائنات فرماتے ہیں یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. اب آہستہ سے جملہ کہہ رہا ہوں، زور سنیے گا. اس کا مطلب یہ دشمن ہے مگر بتا رہا ہے کہ دشمن جب بھی رکھنا خاندانی رکھنا. دشمن ہے مگر بتا رہا ہے دشمن جب بھی رکھنا خاندانی رکھنا. یہ بتاؤ یہ جو علی بن موسی رضا اس کا خاندان کیسا ہے؟
وہ ہنسا. اس نے کہا بادشاہ خاندان کی تو بات ہی نہ کر. کیا کہ خاندان تو ایسا ہے کہ اس کے خاندان سے اونچا کائنات میں کسی کا خاندان ہی نہیں ہے. بادشاہ کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی. اس نے کہا اس سے خاندان سے اونچا کسی کا خاندان ہے ہی نہیں. بادشاہ اپنی جگہ سے اٹھا. کہ میں اسے مانوں گا ہی نہیں. کہ کیوں؟ کہ تو کہہ رہا ہے اس کے خاندان سے اونچا کسی کا خاندان ہی نہیں. کیا اس کا خاندان محمد کے خاندان سے بھی اونچا ہے؟ وزیر اپنی جگہ سے اٹھا. اس نے کہا ہوش میں آ, جو محمد کا خاندان ہے وہی رضا کا خاندان ہے. صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں پر محمد وآل محمد. جو محمد کا خاندان ہے وہی رضا کا خاندان. اس کا مطلب کیا ہے؟ بتایا کہ دشمن جب بھی رکھنا خاندانی رکھنا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ خاندان بڑا مضبوط ہے. کہا. اب دوسرا سوال, علم کتنا رکھتا ہے, عالم کتنا بڑا ہے. ہمارے ہاں ہندوستان میں ایک مثال دی جاتی ہے کہ جاہل دوست سے پڑھا لکھا دشمن بہتر ہے. یہ بتاؤ کہ عالم کتنا بڑا ہے. اب وہ کیا بتائے کہ کتنے بڑے عالم ہیں امام رضا. اس نے ایک جواب دیا, وہ جواب بھی تاریخ ساز دیا. اس نے کہا عالم وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی زبان سے کبھی کسی نے سنا ہی نہیں کہ رضا نے زندگی میں کبھی کہا ہو میں نہیں جانتا. ارے ذرا جاگیے, میں کیا کہہ رہا ہوں. کسی نے رضا کی زبان مبارک سے سنا ہی نہیں کہ رضا نے کہا ہو کہ میں ایک جملہ کہوں اگر آپ بیدار ہیں, یہ شرف صرف آل ابو طالب کو حاصل ہے. یہ شرف خالی نسل ابو طالب کو حاصل ہے کہ ابو طالب کے کسی بیٹے نے کبھی نہیں کہا کہ میں نہیں جانتا. علی کی 63 برس کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیں, نبی نے جب بھی کہا یا علی کیا تم جانتے ہو, ہمیشہ فرمایا یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں. نہیں, آپ نے جملے کی گہرائی اور گہرائی کو نہیں سمجھا. کیا کہا؟ آپ بہتر جانتے. علی نے یہ نہیں کہا میں نہیں جانتا. اس لیے کیا کہ علی یہ کہتے کہ میں نہیں جانتا امامت خطرے میں آ جائے گی, کیونکہ امامت ہوتا ہی وہ ہے, امام ہوتا ہی وہ ہے جو سب کچھ جانتا ہے. قبر کے ادھر کا بھی جانتا ہے, قبر کے ادھر کا بھی جانتا ہے. صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. پہلا سوال کیا ہے؟ خاندان کیسا ہے. اس کا خاندان کا تو جواب ہی نہیں, اس سے اونچا خاندان ہی کسی کا نہیں ہے. دوسرے, عالم کتنا بڑا ہے. اس نے کہا عالم اتنا بڑا ہے کہ اس کی زبان سے کبھی کسی نے سنا نہیں کہ رضا نے زندگی میں کبھی کہا ہو میں نہیں جانتا. اس نے کہا اس کا مطلب خاندان سے بھی مضبوط ہے, علم کے ذریعے بھی بڑا مضبوط ہے. اب تیسرا سوال کر رہا ہوں, اس سوال کا جواب دو تاکہ معاملہ بالکل کلیئر ہو جائے. اس نے کہا پوچھو بادشاہ. کہتا چہرے کا کیسا ہے, نظر کیسا آتا ہے. چہرہ کیسا ہے رضا کا, نظر کیسا آتا ہے. اس نے کہا بادشاہ چہرے کی تو بات ہی نہ کر. کیا کہ چہرہ تو ایسا ہے کہ جو ایک بار دیکھ لیتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے. ہائے 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 ہائے, جو ایک بار دیکھ لیتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے. بادشاہ نے کہا سنو, یہ جو دو یہاں والے دشمن ہیں انہیں تو چھوڑو, ان سے تو میں نمٹوں گا بعد میں. پہلے سپاہی بھیجو اور بھیج کے رضا کو یہاں بلواؤ. کہا مشہد. سپاہی نکل گئے, بادشاہ کا حکم تھا, نکل گئے. نہ جانے بادشاہ کو کیا خیال آیا, 2-4 گھنٹے کے بعد پھر وزیر سے پوچھا چلے گئے بولے نے. کہا کہ انہیں واپس بلواؤ, انہیں واپس بلواؤ. سپاہی پھر پیچھے سے گئے. کہ بادشاہ بلا رہا ہے. اس نے کہا ابھی تو ہم آئے, کبھی تو شہر کے حدود سے بھی واپس. بادشاہ نے پھر بلایا. اس نے کہا بادشاہ سلامت جان کے امان پائیں, ہماری سمجھ میں نہیں ہے پہلے کیوں بھیجا, اب کیوں بلوا لیا. کہ وہ ایک بات تم سے پوچھنا تھی. کیا کہ تم جو جا رہے ہو رضا کو لینے مدینہ, وہاں سے سواری کو کس سواری پہ بٹھا کے لاؤ گے, کس سواری پہ لاؤ گے. اس نے کہا بادشاہ ہم گھوڑے پہ جا رہے ہیں, ایک گھوڑا ساتھ لے کے جا رہے ہیں, اسی پہ بٹھا کے لائیں گے. خبردار خود گھوڑے پہ آنا, رضا کو گھوڑے پہ نہ بٹھانا. تو پھر کہ رضا کو اونٹ پہ بٹھانا, اور خالی اونٹ پہ نہ بٹھانا, اس اونٹ پہ بٹھانا جس پہ محمل لگا ہو.
پردے لگے ہوئے ہوں. اس نے کہا پردوں میں تو خواتین کو بٹھایا جاتا ہے, کوئی مرد پردوں میں بیٹھ کے تھوڑی آتا ہے. کہا نہیں, مرد کو ہی بٹھا کے پردوں میں لانا. کہا بادشاہ آخر اتنا زور کیوں ہے کہ پردوں میں بٹھا کے لائیں؟ کہا کیا تم نے فضل بن ربیع کی بات نہیں سنی؟ آخری بات کیا کہی ہے؟ کہا کیا کہا؟ کہ اس نے کہا ہے کہ اس کا چہرہ ایسا ہے جو ایک بار دیکھ لیتا ہے. آپ نے غور ہی نہیں کیا. بھئی اگر بیدار ہے سلطان پور تو ایک جملہ کہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کی خواہش یہ تھی, مولانا دشمن کی خواہش یہ تھی کہ امامت پردے میں رہے, امت تک فیض نہ پہنچ سکے. اللہ نے یہ خواہش بھی پوری کر دی, آخری کو پردے میں بھی رکھا, فیض کو جاری بھی رکھا. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. یہ خواہش پوری کر دی کہ آخر کو پردے میں بھی رکھا اور فیض ہدایت کو جاری رکھا, فیض امامت کو باقی رکھا. سپاہی پہنچے, امام روضہ رسول پہ بیٹھے ہیں, سلام کیا, جواب سلام دیا. بھئی یہ کہا تھا ہم. امام نے کہا میں جانتا ہوں, تمہیں ماموم نے بھیجا ہے, تم مشہد سے آئے ہو مجھے لینے کے لیے. کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہ تم نے آنے میں 2 دن دیر کر دی, میں تو 2 دن پہلے سے انتظار کر رہا ہوں. آ گئے ہو تم؟ کہا میں جا رہا ہوں اپنے خانوادے کو خدا حافظی کرنے کے لیے. امام پہنچے, تمام اہل خانہ کو جمع کیا, بہنیں بیٹیاں بیٹے سب کو جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد کہا ہے میرے اہل خانہ سنو, یہ پہلی ہجرت نہیں ہے جو رضا کر رہا ہے. اس لفظ کو غور سے سنیں, یہ پہلی ہجرت نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں. پہلی ہجرت میرے نانا نے کی ہے جو مکے سے مدینے کی طرف تھی. دوسری ہجرت میرے دادا علی نے کی ہے جو مدینے سے کوفے کی طرف تھی. تیسری ہجرت میرے دادا حسن نے کی ہے جو کوفے سے واپس مدینے کی طرف تھی. چوتھی ہجرت میرے دادا حسین نے کی ہے جو مدینے سے کربلا کی طرف تھی. اور 5ویں ہجرت میں رضا کر رہا ہوں جو مدینے سے مشہد کی طرف ہے. مگر میرے خاندان والوں یاد رکھنا, آج جس شہر میں جا رہا ہوں نا, آج اس شہر میں میرا کچھ نہیں ہے, مگر ایک زمانہ آئے گا جب شہر بھی میرا ہوگا, شہر والے بھی میرے ہوں گے, دربار بھی میرا ہوگا, اختیار بھی میرا ہوگا. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. ایک زمانہ آئے گا, سپاہی چلے. حکم کیا تھا؟ حکم یہ تھا کہ امام رضا کو پردوں میں بٹھا کے رکھنا ہے, کوئی امام رضا کا چہرہ دیکھنے نہ پائے, نہیں دیکھ پائے. ٹھیک ہے جی, کوئی بات نہیں. اب اس کا اہتمام کیا کیا گیا؟ امام رضا کو وہاں روکتے تھے جہاں بھیڑ وغیرہ نہ ہو, شہر نہ ہو, شہر سے آگے یا شہر کے پیچھے. روکتے کب تھے؟ سواری 3 دفعہ رکتی تھی. جب نماز کا وقت ہوتا تھا سواری رکتی تھی, امام سواری سے اترتے تھے, وضو کرتے تھے, نماز پڑھتے تھے اور کھانا کھاتے تھے, اور واپس سواری پہ تشریف لے جاتے تھے. یہ شیعوں کے جملے نہیں ہیں, یہ کتب اہل سنت میں لکھا گیا ہے. برادران اہل سنت نے اسے کوٹ کیا ہے کہ امام اترتے تھے, وضو کرتے تھے, نماز پڑھتے تھے, کھانا کھاتے تھے اور واپس سواری پہ تشریف لے جاتے تھے. پھر سن لیجئے, آہستہ سے سنیے, مگر اس کا جواب مجھے زور سے دیجیے گا. امام اترتے تھے, وضو کرتے تھے, نماز پڑھتے تھے, کھانا کھاتے تھے اور واپس سواری پر تشریف لے جاتے تھے. پوری بات سن لی, اب نتیجہ سنیے. علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ رضا کے اترنے نے, رضا کے وضو کرنے نے, رضا کے نماز پڑھنے نے, رضا کے کھانے کھانے نے اور رضا کے واپس سواری پہ جا کے بیٹھنے نے, اسی ادا نے ان سارے سپاہیوں کو جو لینے آئے تھے واپس مشہد جانے سے پہلے شیعہ کر دیا. آپ نے غور ہی نہیں کیا. ان سارے مسلمانوں کو, ان سب کو کیا کر دیا؟ کیا کر دیا؟ مشہد پہنچنے سے پہلے, ارے ذرا زور سے بولے, میں ممبر پہنچا سنتا ہوں, ان سب کو کیا کر دیا؟ آپ نے غور نہیں کیا. رضا نے راستے ہی میں بتا دیا تھا کہ تلوار کا اسلام اور ہے, کردار کا اسلام اور ہے. بتائیے, ایک زمانہ تھا جب لوگ کہتے ہیں جی تلوار سے اسلام پھیلا, تو یاد رکھو تلوار سے اسلام محمد بن قاسم نے پھیلایا ہے. یہ محمد بن قاسم کا اسلام ہے جو تلوار سے پھیلا ہے, محمد رسول اللہ کا اسلام نہیں ہے. محمد رسول اللہ کا اسلام کردار سے پھیلا ہے. اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, اب تو زمانہ جو ہے وہ عجیب و غریب کیفیت کی طرف جا رہا ہے.
جا رہا ہے کہ نہیں؟ آپ روز دیکھ رہے ہیں، حالات آپ کے سامنے ہیں، واقعات آپ کے سامنے ہیں، پوری تاریخیں آپ کے سامنے ہیں، مکالمے، مناظرے، مباحثے، تاریخیں، تبصرے، واقعات، حقیقتیں سب آپ کے سامنے ہے کہ نہیں؟ ایک زمانہ تھا کہ جب لوگ کہتے تھے، اب بھی کہتے ہوں گے شاید، چونکہ جاہلوں کا تو ہر دور میں ایک اپنا معاملہ سسٹم الگ رہا. انہوں نے کہا تھا جی بھئی یہ مت دیکھنا، یہ پنکھا دیکھنے سے یہ ہو جائے گا، یہ لائٹ دیکھنے سے یہ ہو جائے گا، یہ بورڈ دیکھنے سے یہ ہو جائے گا. اب جب سب کچھ ہو چکا ہے تو اب ایک نیا لے کے آئے تھے، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا. اس نے کہا تھا جی یہ ایک عالم کا نام لیا ہمارے مولانا شہنشاہ نقوی کا، اور انہوں نے کہا کہ جو شہنشاہ نقوی جو ہے یہ ایسی تقریر کرتا ہے کہ جو ایک بار سن لیتا ہے شیعہ ہو جاتا ہے. تو وہ شہنشاہ نقوی 9 جون کو یہیں آ رہا ہے، اپنے کانوں میں انگلیاں دیکھ رہے ہیں. یاد رکھنا شیعت کا تعلق تلوار سے نہیں ہے، شیعت کا تعلق کردار سے. امام رضا نے ہمیں یہی سیرت دی ہے. تو اب وہ ہو گئے. اب حکم کیا ہے؟ کہیں بھی بازار میں نہ روکنا، محلے میں نہ روکنا، ایسی جگہ روکنا جہاں لوگ امام کو دیکھ نہ سکے. اب امام آ رہے ہیں، امام کو سپاہی لے کے آ رہے ہیں. جو لوگ زیارت پہ گئے ہیں وہ بتائیں گے، مشہد سے تقریباً 100 یا 120 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر ہے جسے نیشا پور کہا جاتا ہے. گئے آپ لوگ زیارت کے لیے؟ جو گئے ذرا ہاتھ اٹھائیے مجھے ذرا. ہاں میں نے چندے کے لیے تو نہیں بھائی، اگر گئے بتائیے. بتائیے گئے؟ اللہ ہم سب کو اس مقام کی زیارت کر رہے ہیں. وہاں 2 زیارتیں، ایک تو چشمہ ہے حضرت کا اور ایک قدم گاہ ہے. یہ بڑا قیمتی شہر ہے جی. فیروزہ وہیں پیدا ہوتا ہے. فیروزہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ وہ نیشا پور میں پیدا ہوتا ہے. تو اب امام وہاں پہنچے، سواری رکی، امام اترے، وضو کی، کھانا کھایا، نماز پڑھی اور جا کے سواری پہ بیٹھ گئی. بھائی سواری آگے لے کے چلو. سپاہیوں نے منع کر دیا کہ حضور سواری آگے نہیں جا سکتی. انہوں نے کہا کیوں نہیں جا سکتی؟ کہ حضور ایک دفعہ پردہ ہٹائیے اور ذرا باہر جھانک کے دیکھ لیجیے. امام نے پردہ ہٹایا اور جب پردہ ہٹا کے امام نے دیکھا تو دیکھا کہ لوگ سب بسب کھڑے ہیں، سب بسب کھڑے ہوئے ہیں. یہ کہاں؟ نیشا پور میں. سب بسب کھڑے ہیں، جمع کثیر، ایک تعداد کھڑی. اب یہ ان کی تعداد بھی تو ہوگی نا کچھ. میں دیکھیے جب تاریخ گننے پہ آتی ہے تو غدیر کے سوالات گن لیتی ہے، اور جب نہ گننے پہ آئے تو یہ نہیں گن پاتی کہ محمد کے جنازے میں کتنے تھے. تو تاریخ کے کیمرے کی پرابلم ہے نا. مگر اب یہاں تاریخ نے لکھا کہ یہ جو سب بسب لگے ہوئے تھے ان کی تعداد 16,000 تھی. کتنے؟ 16,000 افراد نیشا پور میں جمع ہو چکے تھے. اور امام کے سواری کے آگے کھڑے. انہوں نے کہا ہم جانے نہیں دیں گے، ہم جانے نہیں دیں گے. امام نے کہا ہم جانے نہیں دیں گے. بھائی کیوں نہیں جانے دیں گے؟ کوئی ڈیمانڈ ہے تمہاری؟ بتاؤ کوئی ڈیمانڈ ہو تو ہم پوری کریں. 16,000 لوگوں نے ایک زبان ہو کے ایک ہی خواہش رکھی کہ ہم اس وقت تک جانے نہیں دیں گے جب تک ہم یہ نہ دیکھ لیں کہ ہمارے زمانے کا محمد بولتا کیسے ہے. آئے 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 صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. ہمارے زمانے کا محمد بولتا کیسے؟ امام نے کہا اچھا تم یہ سننے آئے ہو؟ کہا کہ رک جائیے، آپ بولنا چاہتے ہیں کہ میں رکیے. انہوں نے اپنے جو بھی سامان لائے تھے وہ کھولا اور اس سامان سے 2 چیزیں نکالی، ایک قلم، ایک کاغذ. آپ نے غور کیا، راوی کو لکھنا پڑا کہ 16,000 آدمیوں میں ایک بھی خالی ہاتھ نہیں آیا تھا، نہیں پہنچے. اگر یہ جملہ سلطان پور تک پہنچ جاتا تو آواز مشہد تک پہنچ جاتی خود بخود. ان 16,000 میں ایک بھی خالی ہاتھ نہیں آیا تھا، سب کے ہاتھ بھرے ہوئے تھے. ایک ہاتھ میں کاغذ، ایک ہاتھ میں قلم. غور کیا سلطان پور والوں، تاریخ کتنی جلدی بدل گئی. کل ایک محمد ایک قلم مانگ رہا تھا. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. کوئی دینے والا نہیں تھا. آج مانگا نہیں گیا ہے. آج 16,000 افراد کاغذ اور قلم لے کے کھڑے، فرزند رسول بولیے تاکہ ہم لکھیں. امام نے پردہ ہٹایا، کہا سنو، میں نے سنا ہے اپنے بابا سے
انہوں نے سنا ہے اپنے بابا سے، 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 اور انہوں نے سنا ہے رسول اللہ سے، اور رسول اللہ نے سنا ہے جبرائیل سے، اور جبرائیل یہ وہاں سے لایا ہے جہاں سے وہی لاتا ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا؟ اب یہ جو سلسلہ امام نے بتایا کہ میں نے سنا ہے فلاں سے، اور انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے اپنے باپ سے، اس سلسلے کو جانتے ہیں کیا کہتے ہیں روایت کی زبان میں؟ اس سلسلے کو کہتے ہیں سلسلۃ الذھاب۔ روایت نہیں، حدیث نہیں، خالی یہ سلسلہ، یہ جو بتایا نا میرے باپ میرے باپ میرے باپ، آپ نے غور ہی نہیں کیا، یہ اتنے مجمع میں باپ کا تعارف وہی کرا سکتا ہے، وہی کرا سکتا ہے جس کا سلسلہ مضبوط ہو۔ اور اس کے بعد فرمایا میں نے سنا ہے، اس سلسلے کا کہا گیا سلسلۃ الذھاب، اور علماء اہل سنت لکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ اتنا بابرکت ہے اور اتنا معتبر ہے کہ اگر خالی اس سلسلے کو، حدیث کو نہیں، روایت کو نہیں، خالی اس سلسلے کو پڑھ کر کسی پاگل پہ پھونک مار دی جائے تو وہ پاگل صحیح ہو جائے، یعنی کہاں بیٹھے ہیں، مگر انہوں نے یہیں تک لکھا، آگے کا جملہ میں ایڈ کر رہا ہوں، اسے خطاب سمجھ لیجیے گا، مگر وہی پاگل صحیح ہوگا جو نسل کا صحیح ہوگا، اور یاد رکھو اگر نسل خراب ہے اور صحیح میں بھی پھونک مار دیا تو وہ بھی پاگل ہو جائے گا۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد پر، اس لیے کہ علی کو ہضم کرنے کے لیے نسل کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ علی کے اسی کے دل میں آتا ہے جس کا ابا اپنا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے نہیں، لوگ کہتے ہیں جی حسین کے باپ کے بارے میں بتائیے، حسین کے باپ کے بارے میں کیا بتائیں؟ حسین کا باپ اسی کی سمجھ میں آتا ہے جس کا اپنا باپ ہوتا ہے، جس کا اپنا باپ نہیں ہوتا اس کی سمجھ میں حسین کا باپ، یہ حسین کے باپ کا سب سے چھوٹا تھا کہ اس کا باپ اس کی سمجھ میں آئے گا جس کا اپنا باپ ہو۔ انہوں نے فرمایا میں نے سنا ہے اپنے بابا سے، انہوں 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 نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، انہوں نے رسول اللہ سے، اور رسول اللہ نے جبرائیل سے، اور جبرائیل وہاں سے لایا ہے جہاں سے وہی آتی ہے۔ کیا سنا ہے؟ فرمایا عجیب و غریب جملہ، کہا فرمایا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ امام نے پردہ کھینچے گا آگے بڑھو، سواری آگے بڑھنے لگی، لوگ خوشیاں منانے لگے، کوہیاں مار کے کہنے لگے مبارک ہو تو بھی بچ گیا، اس نے کہا میں بھی بچ گیا، اس نے کہا میں بھی بچ گیا، اس نے کہا میں بھی بچ گیا، اس لیے کہ نبی کے فرزند نے فرمایا نا جس نے ایک بار لا الہ الا اللہ کہا وہ بچ گیا۔ امام سمجھ گئے کہ تو غلط جا رہا ہے، پھر کہا رکو، سواری پھر روکو، سواری پھر رکی، امام نے پھر پردہ ہٹایا، چہرہ باہر نکالا، 16,000 لوگوں کی 32,000 لوگ نگاہوں نے پھر نبی کے فرزند کو دیکھا۔ نبی نے فرمایا، فرزند رسول نے فرمایا سنو، کلمہ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ نجات پا گیا، مگر شرط ہے کہ اس کے دل میں علی ہو۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد پر۔ کلمہ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ نجات پا گیا، مگر شرط کیا ہے؟ دل میں علی ہو، دل میں علی ہو، حلق میں علی نہ ہو، دماغ میں علی نہ ہو، زبان پہ علی، دل میں علی ہو، دل میں۔ دماغ والے تو بہت سارے مل جائیں گے، زبان والے تو بہت سارے مل جائیں گے، کون ایسا ہے جس کی زبان پہ علی نہیں ہے؟ آج تو سوشل میڈیا آپ کھول کے دیکھیے، ہر آدمی کہہ رہا میں شیعہ ہوں، اگر علی کو ماننا شیعت ہے تو میں شیعہ ہوں۔ بھیا ہوش میں آ، علی کو ماننا شیعہ نہیں، شیعت نہیں ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں علی کو ماننا شیعت نہیں ہے، علی کو بلا فصل ماننا شیعت ہے۔ ہم علی کو نبی سے اتنا بلا فصل مانتے کہ درمیان سے ہوا نکلنے نہیں دیتے، جہاں سلسلہ نبوت رکتا ہے وہیں سے سلسلہ امامت شروع ہو جاتا ہے۔ چلیں اب امام نے حدیث 16,000 لوگوں نے سے لکھا، امام نے کہا اجازت چلیں آگے چلیں، پہنچ گئے امام مشہد، پہلا دن ہے، بادشاہ کو پتا چلا کہ جسے ہم نے بلایا تو وہ آ گیا،
جو لینے گئے تھے ان سے پوچھا کیسا ہے؟ اس نے کہا حضور کمال ہے، یہ آنکھیں کھولتا ہے تو سورج آنکھیں کھولتا ہے، یہ آنکھیں بند کرتا ہے تو سورج آنکھیں بند کر لیتا ہے، اس کی ناک دیکھو تو ایسا لگتا ہے جیسے صراط مستقیم کا پتہ دے رہی ہو، اس کی پیشانی دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ اسلام کو سورج کا مقدر سورج طلوع ہو رہا ہے، اس کے سینے کو دیکھو تو سینہ شہر صدر رکھتا ہے، اس کی زبان کو دیکھو یار عجیب و غریب کیفیت، ہم نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا، ہم نے اسے ناراض اور ناراحت نہیں دیکھا۔ اچھا کہہ دو کل دربار میں آئے، اہتمام کیا جائے اور پورے شہر کو بتا دیا جائے کہ فرزند رسول کل دربار میں آئیں گے۔ اہتمام ہونے لگا، اب دربار میں آنا ہے نا امام رضا کو۔ دربار کس کا ہے؟ قاتل کا، مامون کا۔ مامون کالے کپڑے پہنتا تھا، کیسے کپڑے پہنتا تھا؟ کالے، کالی ابا، کالی قبا، کالی قمیض، کالا امامہ، سب کچھ کیا ہوتا تھا؟ کالا۔ ہمارے ہاں کالا کپڑا پہننا مکروہ ہے، سوگ کے علاوہ، عزائے سید الشہداء کے علاوہ کالا کپڑا پہننا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ محرم کے علاوہ اگر انسان کالا لباس پہن کے نماز پڑھے تو اس میں بھی اشکال وارد ہے۔ بعض نے کہا وہ کالے کپڑے پہنتا تھا۔ امام رضا ہرے رنگ کا امامہ باندھتے تھے، ہرے رنگ کا ہرا لباس، سادات کی پہچان ہے ہرا۔ یہ جو بھائی نے شال پہنی ہے، اگر عراق میں آپ اس کو پہن کے جائیں گے تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ جو ہے وہ اولاد فاطمہ ہے۔ اب کیفیت عجیب ہے۔ آج تک مامون نے اپنی آنکھوں سے منظر یہ دیکھا تھا کہ جب بھی کوئی دربار میں آتا تھا تو کالے کپڑے پہن کے آتا تھا، چونکہ بادشاہ کالے کپڑے پہنتا تھا، لہٰذا یہ بھی، چونکہ ہمارے یہاں بھی تو یہ رواج ہے جس کی حکومت ہوتی ہے اسی کی گاڑی پہ جھنڈی آ جاتی ہے، تاکہ جب وہ آئیں دربار میں تو سب خوش ہو جائے کہ سارا شہر میرے رنگ میں رنگا ہے۔ آج امام رضا کو آنا ہے دربار میں، مامون پہلے آ گیا، پہلا آدمی آیا ہرے میں، ہرا کپڑا پہن کے، دوسرا آیا وہ بھی ہرے میں، تیسرا آیا وہ بھی ہرے میں، چوتھا آیا وہ بھی ہرے میں، پانچواں آیا وہ بھی ہرے میں، چھٹا آیا وہ بھی ہرے میں، ساتواں آیا وہ بھی ہرے میں، ایک ایک کر کے ہرے میں آ رہے ہیں، ہرے میں آئے جا رہے ہیں، ہرے میں آئے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا میں فضل بن ربیع سے پوچھوں گا یہ سب ہرے میں کیوں آ رہے ہیں؟ آخر میں فضل بن ربیع آیا، وہ بھی شاید دماغ خراب ہو گیا، اکیلا میں کالے کپڑوں میں کھڑا ہوں۔ اس نے کہا ادھر آؤ، ان سب کو کیا ہو گیا، یہ سب ہرے میں کیوں آئے؟ کل تک تو سب کالے میں آتے تھے۔ اس نے کہا حضور کل تک کالے میں اس لیے آتے تھے کیونکہ آپ کالا پہنتے تھے، آپ کو خوش کرنے کے لیے سب کالا پہن کے آتے تھے۔ کہا تو یہ ہرے کا کیا مسئلہ ہے؟ جی وہ جو آج جو آ رہا ہے دربار میں، وہ جو آج آ رہا ہے نا وہ ہرا پہن کے آئے گا، لہٰذا سب نے اس کو خوش کرنے کے لیے۔ تو اس نے آہستہ سے کان میں کہا کیا اس نے کہا ہے کہ ہرا پہنو؟ آپ جو جملہ ہے وہ سن لیجیے گا، کیا رضا نے کہا ہے کہ ہرا کپڑا پہن کے آنا؟ اس نے کہا حضور بس خوف تو اسی بات کا ہے کہ ابھی تو وہ بولا ہی نہیں، بغیر بولے لباس بدل دیے، یقین جانو جب بولے گا فکر بھی بدل دے گا، نظریہ بھی بدل دے گا، سوچ بھی بدل دے گا، عقیدہ بھی بدل دے گا۔ اچھا کہا وہ تو بولا ہی نہیں ابھی، بغیر بولے سب ہو گیا، جب وہ بولے گا تو کیفیت کیا ہے؟ امام دربار میں آئے، اللہ اکبر، چہرے پہ جلال، مسکرائیں تو جمال، خاموش ہوں تو جلال، عجیب و غریب۔ امام آ گئے دربار میں، تاریخ مختصر کر رہا ہوں، تو دامن وقت میں گنجائش نہیں، باتیں بہت ساری ہیں مگر مختصر کر کے اجمالی طور پہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ امام بیٹھ گئے، بادشاہ نے دو خواہشیں امام سے رکھی ہیں، امام رضا سے دو خواہشیں رکھی ہیں۔ پہلی خواہش یہ رکھی کہ آپ ولی عہدی قبول کر لیجئے، آپ حکومت کے نمائندے بن جائیے، ہم آپ کو یہاں سیٹ دے دیں گے، آپ اس پہ بیٹھا کریں۔ پہلی خواہش کیا ہے؟ آپ کیا بن جائیے؟ زور سے بولیے، مجھے احساس دلائیے کہ میں شیشے کے سامنے نہیں شیعوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں، شیشہ نہیں بولتا، شیعہ بولتا ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد ٹھیک ہے نا؟ پہلا کیا ہے؟ آپ ولی عہد بن جائیے، حکومت کے نمائندے بن جائیے، پہلی خواہش یہ ہے بادشاہ کی امام سے۔ اب دوسری خواہش سن لیجئے، اور سب کو ناد علی کے حصار میں باندھ کے سنا رہا ہوں۔ امام نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ دوسری خواہش کیا ہے تمہاری؟ کہ دوسری خواہش یہ کہ آپ میری بیٹی سے شادی کر لیجئے، آپ میری بیٹی سے شادی کر لیجئے۔ ہاتھ جوڑ کے کہوں سلطان پور والوں، بھائی میری سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں آئی کہ ہر دور کے مامون نے یہ چاہا ہے کہ اس کی بیٹی اس کے دور کے محمد کے گھر چلی جائے۔ صلوات پڑھے اور محمد و اہل محمد و ہر دور کے مامون نے چاہا ہے، سمجھ رہے نا، ہر دور کے مامون کو سمجھتے رہیے گا، ہر دور کے مامون نے
چاہے کہ اس کی بیٹی اس کے گھر کے دور کے محمد کے گھر میں چلی جائے، مگر کوئی نے جا کے بتائے کہ خلافت اور امامت بیٹیاں دینے سے نہیں آتی، مقتل میں بیٹے لٹانے سے آتی ہے، ایسے نہیں آتی۔ دوسرا کہ ولی عہدی قبول کر لی، امام نے کہا ٹھیک ہے ولی عہد بن جاتی، ولی عہد بننا تھا، ہنگامہ مچ گیا، اس لیے کہ لوگ تو سمجھ رہے تھے کہ امام حکومت کو پسند نہیں کرتے، امام حکومت کو دوست نہیں رکھتے۔ ہاں ٹھیک ہے، واقعی امام حکومت کو پسند نہیں کرتے تھے، مگر اگر امام حکومت کو پسند نہیں کرتے ہیں تو پھر ولی عہد کیسے بن گئے؟ بھائی اگر امام حکومت کو پسند نہیں کر رہے ہیں تو پھر ولی عہد کیسے بن گئے؟ اب امام یہ بات کیسے بتائیں لوگوں کو کہ میں حکومت کو پسند نہیں کرتا، مجھے جبرن بنایا گیا، زبردستی بنایا گیا، اور اگر میں یہ ولی عہد نہ بنتا تو خالی میری جان نہیں وہ سب لوگ خطرے میں آ جاتے کہ جن پر ٹھپا لگ چکا ہے کہ یہ میرے شیعہ ہیں، اس کا جبران کیا ہوگا؟ امام نے کہا ٹھیک ہے میں ولی عہد بن جاؤں۔ ولی عہد بننا تھا، قوم ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ سب سے آسان کام کیا ہے قوم کا؟ ٹکڑوں میں بٹنا، 4 آدمی ادھر، 5 آدمی ادھر، 6 آدمی ادھر۔ بھائی امام رضا کو ایسا نہیں کرنا تھا، بھائی امام رضا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بھائی امام غلط کیا، بھائی امام نے رائے تو ہم کسی کو بھی دے دیں نا، رائے کسی کو بھی دے سکتے، امام نے کسی کو جواب نہیں دیا۔ اب امام کو یہ بات بتانا ہے کہ میں حکومت کا دوست نہیں رکھتا ہوں، میں نے یہ عہدہ یہ منصب خوشی اپنی رضامندی سے نہیں رکھا۔ اب امام بیٹھے ہیں، 2 شخص مدینے سے آ گئے مسجد میں، بیٹھ گئے مسجد میں، امام کو سلام کیا، جواب سلام ملا۔ کہاں سے آئے ہو؟ مولا مدینے سے آئے۔ مولا مدینے سے آئے، اچھا کب چلے؟ کہا فلاں تاریخ میں۔ کیا دونوں ساتھ چلے؟ کہا حضور دونوں ایک ساتھ مدینے سے نکلے۔ پھر کہاں رکے؟ کہا فلاں منزل پہ دونوں ایک ساتھ رکے۔ کھانا کیا کھایا؟ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے کہا مولا کبھی یہ بناتا تھا تو میں کھا لیتا تھا، کبھی میں بناتا تھا، یعنی جو کچھ کھا رہے ہیں ساتھ کھا۔ اس کے بعد کہا یہاں تک ساتھ آئیں۔ یہاں کہاں رکے ہو؟ کہا ایک ہی سرائے میں رکے ہیں، ایک ہی کمرے میں۔ اچھا کب تک رکو گے؟ کہا حضور فلاں دن تک رکیں گے۔ جاؤ گے کب؟ کہا دونوں ایک ساتھ جائیں گے۔ سمجھ گیا؟ آئے ساتھ ہیں، رہے ساتھ ہیں، کھا ساتھ رہے، پی ساتھ رہے، سب کچھ ساتھ ہو رہا ہے، رکے بھی ساتھ ہیں، واپس بھی ساتھ جائیں گے۔ فرزند رسول ہم آپ کی خدمت میں اس لیے آئے، ایک مسئلہ بتا دیجیے۔ کیا؟ کہا مولا ہم یہاں اتنے دن رکے ہیں، یہ بتائیے ہماری نماز قصر ہے یا پوری ہے؟ ہم نماز آدھی پڑھیں یا پوری؟ تو جواب آسان تھا، یا تو کہتے بھائی آدھی پڑھو، یا کہا تھا پوری پڑھو۔ یہی تو صورت ہے، جب ساتھ آئے ہیں، ساتھ رکے ہیں، ساتھ کھا رہے ہیں، ساتھ پی رہے ہیں۔ اب امام کی حکمت کو سمجھیے، 2 آدمی پورا مجمع دیکھ رہا ہے کہ امام کیا جواب دیتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر یہ جواب آج کا کوئی مولوی دے دے تو قوم 6 مہینے تک تنخواہ نہ دے، نہیں دے گی تنخواہ، جاہل آدمی اس کو پتہ ہی نہیں کیا۔ امام نے دونوں کی طرف دیکھا، مسکرا کے کہا کہ تم آدھی پڑھو گے، پھر دوسرے کی طرف دیکھ کے کہا تم پوری پڑھو گے۔ آئے ساتھ ہیں، رکے ساتھ ہیں، کھا ساتھ ہیں، سب کچھ، ایک کو آدھی ایک کو پوری۔ قوم وہ مسئلہ بھول گئی ولی عہدی والا، یہ مسئلہ شروع ہو گیا۔ یہ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ ایک کو کہہ رہے ہیں آدھی، ایک کو پوری، جبکہ ساتھ آئے، ساتھ رکے، ساتھ جائیں گے۔ بڑی ہمت کی، ایک کو آگے بڑھایا، تو جا کے امام سے بات کر۔ وہ آیا امام، حضور سلام علیکم علیکم۔ بولا یہ آپ نے کیا بتایا؟ ایک کو بتا رہے ہیں آدھی، ایک کو پوری، یا تو دونوں کو آدھی بتاتے یا دونوں کو پوری۔ امام نے مسکرا کہا سن، نماز قصر دوری کی بنیاد پہ نہیں ہوتی ہے، نیت کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ میں بہت بڑا مسئلہ حل کر رہا ہوں، نماز قصر دوری کی بنیاد پہ نہیں ہوتی ہے، نیت کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ کہا مولا کیا مطلب؟ کہا سن، اگر نیت خیر کی ہو تو نماز قصر ہوگی، اور نیت شر کی ہو تو نماز پوری ہوگی۔ کیا مطلب؟ ملن رات کیا محفل تھی، ایک صاحب کی نیت یہ تھی میں جاؤں گا محفل میں، پوری رات محفل سنوں گا، یہ خیر ہے، اور ایک کی یہ تھی کہ بھائی یہ جوتے بہت پرانے ہو گئے، چلو چلتے ہیں محفل میں، کوئی نیا ملے گا تو پہن کے آ جائیں گے، یہ شر ہے۔ اب جس کی نیت یہ تھی، وہاں تک قصر نہیں ہے، کبھی کوئی یہ سمجھے قصر، میں مثال دے رہا ہوں نیت پہ، نیت خیر کی تھی تو نماز قصر، نیت شر کی تھی
تو نماز مولانا آپ کسی شہر میں چوری کے ارادے سے جائیں, بینک لوٹنا ہے, کسی کو قتل کرنا ہے, کسی کی توہین, وہ کیا ہے, اس پہ قصر نہیں پوری ہے کیونکہ نیت شرط کی. اب امام نے کہہ دیا, وہ چلے گئے, لوگ پیچھے دوڑے, یار مسئلہ کیا ہے. اب جواب کیا دینا ہے امام کو کہ حکومت کو میں کیا رکھتا ہوں اپنے نگاہ میں. وہ آئے, انہوں نے کہا جس کی قصر تھی اس کے پاس گئے کہ بھائی تم کیوں آئے ہو مدینے, یہاں کیوں آئے ہو مدینے سے مشہد. اس نے کہا اس شہر میں ہمارا کیا ہے, کچھ بھی نہیں. تو پھر کہ امام کو دیکھے ہوئے 2 سال ہو گئے تھے, دل بڑا بے چین تھا, سوچا چلو امام کی زیارت کراتے ہیں. اس نے کہا اچھا, اس سے کہا ہے کہ تو آدھی پڑھے گا. اس کی نیت کیا تھی کہ امام کی زیارت کروں. پھر اس کے پاس گیا جس سے کہا تھا کہ تمہاری پوری ہے. بھائی آپ کیسے آئے شہر میں؟ اس نے کہا بھائی بات ایسی, یہ تو آیا امام کی زیارت کرنے. مجھے امام کی زیارت کا شوق نہیں تھا کیونکہ ہم تو مدینے میں ہی رہتے تھے, ایک ہی گلی تھی, ایک ہی محلہ تھا, روز امام سے ملتے تھے. اس نے کہا میں امام رضا سے ملنے جاؤں, میں نے سنا تھا کہ یہاں بادشاہ رہتا ہے, میں نے آج تک بادشاہ نہیں دیکھا تھا, یہ ہوتا کیسا ہے, لہٰذا میں بادشاہ کو دیکھنے آ گیا. آپ نے غور ہی نہیں کیا, امام نے ایک ہی وقت میں ایک ہی مسئلے سے دنیا کو بتا دیا, امامت اور ہے, بادشاہت اور ہے. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. امامت اور ہے اور بادشاہت اور ہے. یہ کیا ہے, اب لوگ سمجھ گئے, چونکہ امام دوست نہیں رکھتے لہذا امام تقریباً 2 سال 3 یا 4 یا 5 مہینے مشہد رہے ہیں, یعنی تقریباً 2.5-3 سال سمجھ لیجئے کہ امام کہاں رہے, مشہد میں رہے. اس 2.5 سال کے اندر امام نے 18,000 سوالوں کے جواب دیے ہیں. امام رضا نے کتنے, 18,000 سوالوں کے جواب دیے. اس 2.5 سال میں امام نے 800 مناظرے کیے ہیں. کتنے, 800 مناظرے کیے. ابھی میں کہتا نا کہ مولا کائنات نے 1000 مناظرے کیے, سب کہتے سبحان اللہ. بھائی یہ بھی علی ہے, تم تو اس لیے خوش ہوا کرو کہ دنیا کے پاس ایک علی نہیں, تمہارے پاس 12 علی ہیں. جانتے ہیں ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے, برا مت مانیے گا مگر یہ حقیقت ہے, کہہ دوں, یہ برا بھی مان جائے تو آپ نمٹ لیجیے گا بعد میں تو چلا جاؤں گا. سنیے, مولا امام حسین جب کربلا میں آئے کتنی عمر تھی, جب شہید ہوئے ہیں کربلا میں کتنی عمر تھی, ہے 57 برس. 57 برس کم نہیں ہوتی. اس 57 برس میں 10 سال وہ ہیں جو عہد امامت ہے, آفیشیل زندگی ہے, یعنی 10 سال میں امام کے مکالمے بھی ہیں, مناظرے بھی ہیں, مباحثے بھی ہیں, مقابلے بھی ہیں, خطابات بھی ہیں, تحریریں بھی ہیں, مخطوطات بھی ہیں, اقوال ذری بھی ہیں, سب کچھ اس 10 سال میں موجود ہے. مگر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, ہم تو سب شیعہ ہیں, پیدائشی نسلی شیعہ, ابا شیعہ دادا شیعہ. آپ قوم کے کسی ایک آدمی کو کھڑا کریں اور کہیں امام حسین کے 10 واقعات سنا دیں, 10 نہیں سنا پائے گا, چیلنج ہے میرا. کیا سنائے گا؟ امام حسین پیدا ہوئے, فطرس آ گیا, اور تھوڑے بڑے ہوئے راہب آ گیا, کربلا پہنچے تو ہور آ گیا. ٹھیک ہے, کیا امام کی 57 برس کی عمر میں 10 ہی واقعہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے امام حسین کو کبھی باب فضائل میں پڑھا ہی نہیں ہے, نہیں پڑھا. اس کی وجہ کیا ہوگی, وہ محدود ہو گیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فضائل صرف مولا علی کے اور مصائب صرف امام حسین کے, نہیں, ایسا نہیں ہے. یاد رکھیے گا, اگر خیبر امام رضا کے دور میں ہوتا تو امام رضا ہی اکھاڑتے. یاد رکھیے, خیبر, اور اگر مرحب حسین کے سامنے آتا تو امام حسین ہی مارتے. کیونکہ یہ سب نسل فاطمہ سے ہیں. یہ کیا ہے, سب اپنی جگہ علی ہیں, سب اپنی جگہ محمد ہے. آخری زمانہ ہے, امام رضا بیٹھے ہوئے ہیں منبر پہ, خطاب فرما رہے قوم سے, فرماتے ہیں مجھ میں اور نبی میں کوئی فرق نہیں ہے, وہ بھی محمد تھے, میں بھی محمد ہوں, بس فرق اتنا ہے ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا, میرے بعد امامت کا سلسلہ جاری رہے گا, اور ہمارے مہدی تک یہ سلسلہ جاری رہے گا, اور ہمارا مہدی آئے گا تو اس کائنات کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. اب مجمع میں ہر آدمی ایک جیسا نہیں ہوتا, ایک نے کھونی ہے دوسرے کو ماری. یہ دیکھو, یہ بھی محمد, وہ بھی محمد, کہاں محمد, کہاں نبی, کہاں یہ سوچتا رہا پورے دن. اب کہا اس نے, سوچتا سوچتا, یاد رکھیے گا, جو سوچتا ہے خواب میں وہی نظر آتا ہے, ہوتا ہے کہ نہیں. گیا اور جا کے اپنے بستر پہ سو گیا, خواب میں کیا دیکھ رہا ہے کہ جنت میں ہے, اور نبی ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور لائن لگی ہوئی ہے, اور ممبر کے بغل میں ایک تشت ہے, تشت میں کھجوریں ہیں, اور نبی آواز دے رہے, سلمان آؤ, ابو ذر آؤ, مقداد آؤ, قمبر آؤ, سب آ رہے, اور ایک ایک کو جو ہے نبی
کھجور دے رہے ہیں. یہ ایک پلر کے پیچھے سے دیکھ رہا ہے, اوہ یہ دیکھ رہا ہے. آخر میں نبی نے اسے بھی آواز دی جب سب کو دے چکے, تم بھی پلر کے پیچھے سے باہر آؤ. یہ آ گیا, جی کہہ ادھر آؤ. نبی نے اسے بھی بلایا اور اللہ بلا کے کھجوریں دے دی. کھجوریں دی, اس نے جلدی سے کھجوریں لی, چومی اور آگے بڑھا. اب نبی تو ادھر رہ گیا, ادھر جا رہا ہے. اب آدمی کی فطرت ہے, اس بات کو خوش نہیں ہے کہ نبی نے دی ہے, گن کے یہ دیکھنا ہے کتنی دی ہیں, کتنی دی ہے گنی. کھجوریں 18 تھی. کتنی؟ 18. اب یہ کھجور بھول گیا, نبی نے دی ہے یہ بھی بھول گیا, سب کچھ بھول گیا, جنت میں تھا یہ بھی بھول گیا. اسے بس ایک چیز ہے, میں لوگوں کو کیسے بتاؤں کہ رات خواب میں نبی آئے تھے اور مجھے کھجوریں دی ہیں, تاکہ ذرا شہر میں ماحول بنے. عملاً کسی طرح کوئی آدمی دیکھ لے تو بھائی میں نے خواب میں رات فلاں صاحب کو, اچھا پھر خواب میں فلاں صاحب. اب یہ سوچ رہا کیسے بتاؤں, اگر میں لوگوں کو بتاؤں تو لوگ ہنسیں گے, جھوٹ بول رہا ہے. اس لیے اس نے پروگرام یہ بنایا کہ میں مسجد میں جاؤں گا, امام رضا بیٹھے ہوں گے, میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا حضور میں نے رات خواب دیکھا ہے, آپ تو امام ہیں کہ میں نے جنت میں ہوں, نبی کھجور دے رہے ہیں, بتائیے اس کی تعبیر کیا ہے. میں سوال امام سے کروں گا, پورے شہر کو پتہ چل جائے گا اس نے خواب میں رات. ٹھیک ہے, آ گیا. اب یہ پروگرام بنا کے آ رہا ہے, میں امام سے پوچھوں گا. اب جو مسجد میں پہنچا تو وہاں بھی کیفیت ہوئی ہے, ایک لائن لگی ہے, امام منبر پہ ہیں, تشت میں کھجور رکھی ہیں, اور امام اپنے دور کے سلمان کو بلا رہے ہیں, اپنے زمانے کا بزرگ کو بلا رہے ہیں, اپنے زمانے کے قمبر کو, مقداد کو بلا رہے ہیں اور کھجوریں دے رہے ہیں. یہ پلر کے پیچھے دیکھتا رہا. جب سب کو دے چکے تو امام جیسے نبی نے اسے آواز دی تھی, سن تو بھی پلر کے پیچھے سے باہر آ, اسے آواز دی, یہ آیا, ویسے ہی آیا. امام نے ویسے ہی ہاتھ بڑھایا, کھجوریں اٹھائی اور اسے دے دی. وہ خواب تھا, یہ حقیقت ہے. وہاں سویا ہوا تھا, یہاں جاگ رہا ہے. وہاں آنکھیں بند تھی, یہاں آنکھیں کھلی ہیں. جو حرکت اس نے خواب میں کی تھی, جو حرکت اس نے خواب میں کی تھی, وہی حرکت اس نے بیداری میں کی. جب کھجوریں لے کے چلا نا تو اس نے سب سے پہلے کھول کے گنی, کھجوریں 18 تھیں. کھجوریں, وہ خواب, یہ بیداری. گن کے اس نے منبر کی طرف دیکھا. امام نے کہا کیا دیکھ رہا ہے؟ کہ مولا یا ایک کھجور بڑھا دیتے یا ایک گھٹا دیتے. امام نے کہا سوچ کیا رہا ہے؟ کھجوریں بدلی ہے, ہاتھ نہیں بدلا. صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد. کھجوریں بدلی ہے, ہاتھ. عزیزان گرامی, سارا مسئلہ معرفت کا ہے. کون کتنی اہل بیت سے معرفت رکھتا ہے, کون کتنی اہل بیت کی معرفت رکھتا ہے, یہاں درجات معرفت کی بنیاد پر ہیں. ورنہ ایک ہی ڈوہڑی پہ سلمان بھی کھڑے ہیں اور ایک ہی ڈوہڑی پہ مقداد بھی کھڑے ہیں, ایک ہی ڈوہڑی پہ ابوذر بھی کھڑے ہیں, مگر طبقات فرق ہے. وہ 10ویں پہ ہیں, یہ 90 پہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ معرفت کا عالم کیا ہے. معرفت کا عالم جانتے کیا ہے؟ معرفت کا عالم کیا ہے؟ ایک دن خواہش, بھائی ہوتا ہے نا, آدمی برداشت کرتا ہے, ایک دن ہوتا ہے نہیں ہوتی برداشت. ایک دن مقداد نے کہہ دیا مولا سے, مولا مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ سلمان کو زیادہ چاہتے ہیں, آپ سلمان کو زیادہ چاہتے ہیں, مجھے کم چاہتے ہیں. امام نے کوئی جواب نہیں دیا, مسکرائے, خاموش ہو گئے. کوئی بات نہیں. جب امام نماز پڑھا کے مسجد سے گھر آتے تھے تو دونوں چھوڑ میں آتے تھے, سلمان بھی اور مقداد بھی. اب آئے مسجد سے, جب گھر آ گئے, جیسے ہی بیٹھے امام نے کہا سلمان تم بیٹھو, مقداد تم مسجد جاؤ اور آؤ. یہ نہیں پوچھا کیوں جاؤں, کس لیے جاؤں, ابھی تو آیا ہوں, کیا کروں. امام نے کہا جاؤ اور آ جاؤ. چلے گئے اور واپس آ گئے. امام نے کہا ہوا ہے؟ کہا حضور آپ کا حکم تک چلا گیا, آ گیا. یہ بتاؤ کہ اب تم جو آئے ہو, یہ بتاؤ جاتے ہوئے اور آتے ہوئے تمہیں کتنے پاؤں کے نشان ملے؟ زمین پہ جو نشان تھے پاؤں کے کتنے تھے؟ کہ حضور جانے میں تو کسی کا نہیں تھا, ہاں آنے میں 2 کے تھے. مسجد سے اس طرف جب میں جا رہا تھا دیکھ رہا تھا کہ آنے میں 2 کے تھے. امام نے کہا مسجد سے کتنے نکلے تھے؟ کہا جی 3. کہا پھر نشان 2 کے کیوں ہیں؟ نہیں پہنچے. نشان 2 کے کیوں ہیں؟ کہا حضور مجھے تو نہیں پتا. کہا
وہ نشان تم نے پہچانے کس کس کے ہیں؟ وہ جو 2 کے ہیں مسجد سے آتے ہوئے. کہا حضور ہاں 2 کے ہیں, ایک میرے تھے ایک آپ کے تھے. تو کہنے لگے پھر سلمان کے کہاں گئے؟ کہا حضور مجھے نہیں پتا کہ سلمان کے پاؤں کے نشان کیوں نہیں آئے. کہ سلمان نے پاؤں وہیں رکھا ہے جہاں میں نے رکھا ہے. جہاں پاؤں میں نے رکھا میں اٹھاتا تھا, سلمان وہیں رکھتا تھا. شاید تمہیں جواب مل گیا ہو. کہ کیا؟ کہ یاد رکھو جو محمد کے کلمے تک رک جائے وہ مسلمان ہے, جو علی کے نقش قدم پہ چلا ہے وہ سلمان ہے. سب پڑھے پر محمد وآل محمد. کیا یہ امام رضا ہے, امام رضا معرفت کا عالم. اللہ اکبر. آخری بات اور مجلس رحمت تمام. 12:30 بجے ہے نا؟ 12:30. اچھا مجھے تو 12:30 بجے آئے گا. ہاں تو ایک بات اور سن لیجیے, ہم مجلس رحمت تمام تاکہ بات مکمل ہو جائے. اب کیفیت یہ ہوئی ہے امام رضا کے مشہد آنے کے بعد کہ دربار کا مجمع گھٹنے لگا ہے اور مسجد کا مجمع بڑھنے لگا. بادشاہ بڑا پریشان ہے, کیا کروں؟ تو فضل بن ربیع سے پوچھا کہ کیا کیا جائے. اس نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ قوم کو اندازہ ہو گیا کہ امام کی سوچ اور ہے, آپ کی سوچ اور ہے. آپ امام کو پسند نہیں کرتے, آپ امام کو دوست نہیں رکھتے, لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ دربار کے اور اس کے مجمع میں ایک اتحاد ہو جائے, کوئی ایک کام ایسا کریں کہ جو لوگوں کو یقین ہو جائے کہ آپ امام رضا کے دشمن نہیں ہیں, آپ امام رضا کے دوست ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے, کیا کیا جائے گا سوچو. آخری بات اور مجلس تمام, 5 یا 6 منٹ میں مجلس تمام ہو رہی. اس نے کہا ٹھیک ہے سوچتے ہیں کیا کیا جائے. سوچیے کیا کیا جائے. سوچتا رہا. کوشش یہ کرنا ہے کہ امام رضا کہ اور ہماری دشمنی کا پتہ لوگوں کو نہ چلے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے ایک کام کیا, یہ کام ایسا کیا کہ تاریخ امامت میں امام علی سے لے کے امام حسن عسکری کسی کے لیے کام نہیں ہوا جو امام رضا کے لیے ہوا. آپ کے 11 اماموں میں اکلوتے امام رضا ہیں جن کے نام کا سکہ چلا ہے. مولا کائنات کے نام کا سکہ نہیں چلا, امام حسن اور امام حسین کے نام کا سکہ نہیں چلا, امام سجاد اور امام باقر کے نام کا سکہ نہیں چلا, امام جعفر کے نام کا سکہ نہیں چلا, 8ویں امام کے نام کا سکہ چلا. اسی لیے جب آپ مشہد جاتے ہیں تو مشہد سے سکہ لے کے آتے ہیں, کارڈ پہ لگا ہوتا ہے سکہ, وہ سکہ چلا ہے. کس نے چلایا؟ بادشاہ نے چلایا. اور یاد رکھیے گا سکہ دوست نے نہیں چلایا, سکہ دشمن نے چلایا. دوست کا سکہ چلایا وہ اور ہوتا ہے, دشمن کا چلایا ہوا اور ہوتا ہے. اس نے وہ سکہ چلا دیا. فضل بن ربیع کو بلایا کہ دیکھ میں نے اب ایسا کام کر دیا کہ چاہے کوئی اپنے ہاتھ پہ سورج رکھ کے کہے کہ میں رضا کا دشمن ہوں, قوم نہیں مانے گی. تو کیا کیا؟ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور سکہ نکال کے دکھایا, یہ دیکھ. تو کیا کہ میں نے سکہ چلا دیا. سکے پہ لکھا ہوا تھا الرضا من آل محمد. وہ جو سکہ مشہد سے آتا ہے کارڈ کو, اس پہ یہ لکھا ہے. یہ اسی سکے کی شبیہ ہے. آپ نے غور نہیں کیا, یہ اسی سکے کی شبیہ ہے. جب اس قوم نے سکے کی شبیہ کو نہ مٹنے دیا, بھائی جب ہم نے اس سکے کی شبیہ کو نہیں مٹنے دیا جو دشمن نے بنایا تھا, تو پھر ہم ان کی شبیوں کو کیسے مٹنے دیں گے جو امام نے بنایا. اب کہا کیا کہ سکہ کا کیا کہ آپ کوئی یقین نہیں کرے گا کہ میں رضا کا دشمن ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ حکومت میری ہے, سکہ اس کا ہے, اقتدار میرا ہے, سکہ اس کا ہے, دولت میری ہے, سب کچھ اس کا میرا ہے, مگر سکہ اس کے نام کا ہے. اب ذرا جاؤ مارکیٹ میں دیکھ کے آؤ اب ہمارے حالات کیا ہیں. گیا سپاہی, 3 دن کے بعد واپس آیا. چپ. بادشاہ نے کہا بھائی کیا دیکھ کے آیا ہے تو 3 دن مارکیٹ میں تھا, کیا کیا دیکھ کے آیا؟ وہ چپ. اس نے کہا بتا تو ہوا کیا. اس نے کہا پھر سنیے ہوا کیا. اب جو ہوا وہ میں 5 منٹ میں آپ کو سنا رہا ہوں, جلدی جلدی سنیے گا. اس نے کہا سنیے بادشاہ سلامت, ہوا یہ کہ پہلے حکومت کا سکہ تھا, اب سکے کی حکومت ہے. آپ نے غور ہی نہیں کیا. پہلے حکومت کا سکہ تھا, اب کیا مطلب؟ کہ حضور پہلے میں اور اب میں تو زمین آسمان کا فرق ہو گیا. کیا کہ اب جب آدمی بازار میں سامان لینے جاتا ہے تو پہلے دکاندار پوچھتا ہے کس کا سکہ لایا ہے, امامت کا یا حکومت کا. اگر امامت والا حکومت والا کہتے ہیں تو کہتا ہے لا سکہ. سکہ لیتا ہے اور جتنے کا سکہ ہوتا ہے اتنے کا سامان تول کے دے دیتا ہے. تو پھر جب کوئی کہتا ہے نا امامت والا تو دکاندار کہتا ہے رک میں پہلے وضو کر کے آ رہا ہوں.
پہلے جاتا ہے وضو کرتا ہے, آ کے سکہ لیتا ہے, چوم کے کہتا ہے بھائی کوئی سامان میری دکان میں اس کے برابر نہیں ہے کہ جو اس کے بدلے میں دے سکوں, بس سکہ مجھے دے دے, دکان حاضر ہے, جو چاہے لے جا. بادشاہ نے کہا اگر یہ ماحول ہو گیا تو بازار تو لٹ جائے گا. اس نے کہا بادشاہ تو اب بھی نہیں سمجھا, تو علی والوں کا مزاج سمجھ, یہ لوٹنے والے نہیں ہیں, یہ لٹانے والے ہیں. کا ماحول بدل گیا ہے. لوگ اس سکے کو وہاں رکھتے ہیں جہاں گھر میں قرآن رکھا جاتا ہے, اور اپنی بیویوں کو تنبیہ کر رہے ہیں سن, جب تک یہ سکہ گھر میں رہے گا گھر میں نحوست آئے گی نہیں, گھر سے برکت جائے گی نہیں. پھر کیا کریں؟ کہ اگر یہ حکومت کو دوام چاہتا ہے سکہ روک لے, ورنہ یہ رضا کا سکہ تیری حکومت کو لے کے بیٹھ جائے گا. اچھا کیا کیا جائے گا؟ سکہ روک. یاد رکھیے گا سکہ چلانا آسان ہے, روکنا بڑا مشکل ہے. یہ دم صرف ایک ہی آدمی میں تھا کہ اس نے ایک دم سکہ روک دیا, اور نتائج جب سب کو نظر آ رہے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے سکہ کیسے روکیں, آپ سمجھ گئے نا. چلیے 2 دن بعد اثر لیجیے گا اس بات پہ. ایک صلوات پڑھتے پر محمد والا تھا. 2 دن کے بعد اللہ سے دعا کیجیے ایسے حالات پیدا ہوں کہ ہمیں ہنسنا نصیب. تو کہا کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. اس نے کہا کہ سکہ روک لو. اس نے کہا کیسے روکیں گے؟ کہا روکو. کیسا روکو کہ اعلان کر دو جو حکومت کو لا کے سکہ واپس کرے گا رضا کا, ہم اسے 10 سکے وہ حکومت کے دیں گے. اس نے کہا اس سے تو تم خود اپنی ہار مان رہے ہو. کیا کہ وہ رضا کا 1 دے گا, تم حکومت کے 10 دو گے, پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ امامت کا 1 اور حکومت کے 10 برابر ہیں. پھر کہ یہ نہیں کچھ اور سوچو. ایسا کرو کہو کہ جو اتنے کا سکہ دے گا ہم تبل کا مال دیں گے. لوگ زر کے لالچ میں آ جائیں گے. اس نے کہا ہوش میں آؤ, ان کے دروازے کا نوکر ابو ذر ہے, فضہ ان کے دروازے پہ جھاڑو دیتی ہے, کیا خاک کیا کریں مصیبت. اس نے کہا پھر کہ بس ایک ہی طریقہ ہے, دھمکی دے دو کہ 3 دن کا ٹائم ہے, 3 دن کے بعد مطلب آج 2 ہے, 3 اور 4 5 کے بعد جس کے پاس سے سکہ ملا گردن مار دیں گے بغیر سوال جواب کو. سنا ٹھیک ہے. تو پھر ہر چوراہے پر ایک سپاہی بٹھا دو تشت لے کے, لوگ لا کے سکے وہاں جمع کر دیں گے, بات ختم ہو جائے گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پہلا دن ہوا, دن گزر گیا, سپاہی نے بادشاہ وزیر سے پوچھا سکے آئے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت, افسوس کا مقام یہ ہے کہ تشت آئے, سپاہی آئے, سکے نہیں آئے. وہ بیدار ہو جائیے, مجلس ختم ہونے جا رہی. انہوں نے کہا اچھا. دوسرا کہا ابھی تو 2 دن ہے, دوسرے دن. اس نے پھر دوسرے دن پوچھا سکے آئے؟ اس نے کہا حضور افسوس کا مقام یہ ہے کہ نہ سکے آئے نہ تشت آئے, خالی سپاہی آئے. اس نے کہا کل 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 آخری دن ہے, کل دیکھتے ہیں. تیسرا دن بھی گزر گیا آخری. اس نے کہا آج سکے آئے؟ اس نے کہا آج بہت بڑا افسوس ہے, نہ سکے آئے نہ تشت آئے نہ ہی سپاہی آئے. اس نے کہا بھائی یہ کیا ہوا, کہاں چلے گئے سکے؟ شہر میں ایک نہیں ہے, مارکیٹ میں ایک نہیں ہے, اعلان یہ جہاں سے مل گیا مار دیں گے. اس نے کہا حضور پتہ نہیں سکے کہاں گئے. تو سکے گئے کہاں؟ سکے جمع تو ہوئے مگر حکومت والے کے پاس نہیں, سکے والے کے پاس. سارے سکے لا کے لوگوں نے امام رضا کے سامنے رکھ دیے. امام رضا نے کہا کیا بات ہے, سکے کیوں لائے؟ کہ حضور ہمیں اس کی ضرورت نہیں. امام نے کہا تو ہمیں بھی ضرورت نہیں. کہ حضور مسئلہ یہ ہے کہ کل کے بعد, آج کے بعد یہ سکہ دکان سے, مکان سے, تجوری سے, گلے سے, پرس سے, والٹ سے, کہیں سے بھی مل گیا بغیر پوچھے گردن مار دیں گے, قتل کر دیں گے. لہٰذا ہم نے سوچا کہ ہم آپ کے پاس ہی جمع کر دیں, اس کے پاس کرنے سے کیا فائدہ, اس لیے کہ آپ کا تو پہلے بھی انہوں نے مال کھایا ہوا ہے, کچھ تو واپس آئے. امام نے کہا ہمیں نہیں چاہیے. کہا مولانا پھر کیا کریں؟ امام نے کہا رکو. امام کھڑے ہوئے, امام کی کمر پہ ایک ہرے رنگ کا پٹکا بندھا ہوا تھا. امام نے اسے کھولا, کھول کے زمین پہ بیٹھے, زمین پہ بیٹھ کے اس ہرے والے کپڑے کی باریک باریک قطریں بنائی, اور جب قطریں بن گئی تو پورا مجمع امام کو دیکھ رہا. اب کیفیت کیا ہے, ایک طرف سکے رکھے, ایک طرف قطریں رکھی, سمجھ گئے نا. اور قطر رکھی تھی, امام نے ایک گھٹنا زمین پہ رکھا, دوسرا گھٹنا کھڑا کیا اور قطر اٹھا کے گھٹنے پہ رکھی, اور پھر سکہ اٹھا کے اس قطر پہ رکھا اور گرا باندھ دی. جب سارے سکے گرا میں بن گئے اور قطر میں بن گئے, اس کے بعد امام منبر پہ گئے, پوری توجہ, اور آواز دینا شروع کی, فلا ابن فلا سکہ لے جا, فلا ابن فلا سکہ لے جا. سلطان پور والوں آہستہ سے کہوں, جس کے سامنے ابن فلا نہیں آیا سکہ نہیں ملا. آئے ہائے آئے ہائے, جس کے سامنے ابن فلا نہیں آیا سکہ
نہیں ملا، نہیں ملا، نہیں ملا۔ اس کے بعد سب کو سکہ مل گیا۔ اب سکہ تو بن گیا نا، سمجھ گئے نا؟ سکہ بن گیا کس میں؟ قطر میں۔ امام نے کہا ہاتھ اٹھاؤ، سب نے ہاتھ اٹھایا، سب کے ہاتھ میں قطر میں بندھا ہوا سکہ۔ اب ہر قسم کا آدمی ہوتا ہے، ایک بڑا بھولا تھا، اس نے کہا مولا اب یہ بتائیے قطر میں تو آپ نے چھپا دیا، اب اسے کیا کریں؟ پیڑ پہ باندھ دیں، زمین میں گاڑ دیں، دریا میں بہا دیں، کہاں چھپائیں؟ اس لیے کہ حکومت کا اعلان یہ ہے کہ آج کے بعد دکان سے ملا تو مار دے گا، مکان سے ملا تو مار دے گا، تجوری سے ملا تو مار دے گا، والٹ سے ملا تو مار دے گا۔ امام نے کہا اسے کہیں چھپانے کی ضرورت نہیں، اس سکے کو لے کے اپنے سیدھے ہاتھ پہ باندھ لو۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، اس سکے کو لے کے اپنے سیدھے ہاتھ پہ باندھ لو۔ کہ مولا کا سیدھے ہاتھ پہ باندھ لیا تو حکومت قتل کر دے گی۔ امام نے کہا یاد رکھ، آج سے لے کے قیامت تک جو سکہ ہم سے منسوب ہو کے تمہارے گا، امام ضامن ہو جائے گا۔ ہو گئی امام ضامن ہو جائے گا۔ سکہ بند گیا۔ یہ سکہ اس دن سے لے کے آج تک شیعوں کے بازوؤں میں بند رہا ہے۔ مصیبت ہو تو سکہ بنتا ہے، بیماری ہو تو سکہ بنتا ہے، سفر میں ہو تو سکہ بنتا ہے، کہیں بھی جائیں ہمارے گھر والے سکہ باندھ دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ سکہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ خدا کی قسم کہ امام رضا ہیں، جانتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ مصائب اگر کسی ذات کے ہیں وہ ذات امام حسین کی ذات ہے۔ صاحبان نظر لوگ بیٹھے، مصیبتوں کے باوجود بھی جب آپ امام حسین کی زیارت پڑھیں گے اس زیارت میں لفظ غریب نہیں ہے، مگر واحد ہیں امام رضا۔ جب ان کی زیارت شروع کرتے ہیں السلام علیکم یا غریب الغرباء، اے غریب الغرباء آپ پر سلام۔ روزوں میں جائیں آپ دیکھیے، آپ کربلا کا روزہ امام حسین کا بہت چھوٹا ہے، جناب عباس کا روزہ بہت چھوٹا ہے، مولا کائنات کا روزہ بہت چھوٹا بنا ہے، کاظمین سامرا بہت چھوٹے روزے بنے ہوئے۔ امام رضا کا روزہ جائیں گے تو دنیا ہے، الگ کائنات ہے، اتنا بڑا روزہ کسی کا ہے ہی نہیں معصومی ہے، مگر پھر بھی غریب کہہ کے سلام کرتے۔ روزہ تو سونے کا بنا ہے، پھر بھی غریب کیوں کہتے ہیں؟ غریب اسے نہیں کہتے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، غریب اسے کہتے ہیں جس کے وقت آخری وقت میں اس کے پاس نہ ہو۔ امام رضا کو غریب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ امام عالم غربت میں مانا گیا ہے۔ کل ہی تو شہادت تھی، آپ نے شب شہادت، روز شہادت تابوت نکالے، مجلسیں کی، جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے گا دنیا میں کچھ رشتے ایسے ہیں جو بڑے نازک ہوتے ہیں، ان میں سے ایک رشتہ ہے بھائی بہن کا رشتہ۔ امام رضا کی ایک بہن ہے جن کا نام معصومہ فاطمہ ہے، بھائی سے ملاقات کے لیے چلی ہے، کہاں؟ مدینے سے جا رہی ہے مشہد، مگر یہ نہیں پتا کہ میرا بھائی مارا گیا، نہیں پتا، نہیں معلوم۔ تاریخ کہتی ہے کہ حضرت معصومہ قم سے پہلے تھی، نہ جانے کسی نے زہر دے دیا، حکیم کو بلایا، اس نے دوا دی، علاج کیا، اب بیوی میں طاقت نہیں، انہیں آرام کرایا جائے۔ اچھا آرام کرنا ہے؟ کہاں؟ بی بی حکیم نے بتایا کہ آپ کو آرام کرنا ہے، بس ایک جملہ کہا، میں آرام یہاں نہیں کروں گی، یہ بتاؤ یہاں کوئی نزدیک میں شہر قم ہے؟ کہا مجھے قم لے کے چلو، میرے بابا نے کہا تھا قم ہمارے شیعوں کا۔ غور کیا تم نے شیعوں اہل بیت کو تم پہ کتنا ناز ہے، شیعوں دیکھو کتنا ناز ہے، تم جانا چاہتے ہو۔ والی قم کو اطلاع دی گئی کہ حضرت معصومہ آ رہی ہے، میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا۔ قم وہ شہر ہے جس میں صرف شیعہ ہی ہیں، اور قم کا عالم کیا ہے؟ امام رضا کی شہادت کے بعد چھتوں پہ کالے جھنڈے لگا دیے، گھروں میں صف ماتم بچھی، ہر گھر میں ماتم ہو رہا، ہر گھر میں لوہا پڑھا جا رہا، ہائے رضا، ہائے شیعوں کا آٹھواں امام۔ والی قم کو اطلاع دی گئی کہ امام رضا کی بہن آ رہی ہے،
اس نے پورے شہر کو جمع کیا، مرد و زن جمع ہوئے، اس نے سب سے کہا پہلی میری گزارش یہ اپنی چھتوں سے کالے پرچم اتار، کہ کیوں؟ کہ بہن بھائی سے ملنے کے لیے آ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بہن کالے پرچم دیکھ کے سمجھ جائے کہ بھائی مارا گیا، ارے بہن برداشت نہ کرے گی، صفے ماتم سمیٹ دیجیے۔ اللہ اکبر، جھنڈے اتار دیے گئے، صفے ماتم سمیٹ دیے گئے۔ تاریخ کا جملہ یہ ہے کہ شہر کے سارے معزز افراد شہر کے باہر آئے، 2 صفیں لگائی گئی ہیں معصومہ کے استقبال کے لیے، بیچ میں بی بی کی ہماری ہے، دونوں طرف قوم کی خواتین کھڑی ہیں اور اپنی جھولی سے پھول لے کے مار رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں بی بی آپ کا استقبال ہے، آپ رضا کی بہن ہیں، بی بی آپ پہلی بار اس شہر میں آئی، بی بی ہم آپ کے شایان شان استقبال نہیں کر پا رہے ہیں، میرا دل چاہتا کہ وہ مولا رضا کی بہن بڑی خوش نصیب ہے، آج پہلی بار آئی تو پھولوں سے استقبال ہوا، ہائے زینب جب کوفے میں آئی کوئی پھول نہیں، ارے پتھر لے کے استقبال۔ اللہ اکبر، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار باب، فرش عزا پہ بیٹھے ہو، دعائیں قبول ہونے کی جگہ ہے، آنسو تمہاری آنکھوں میں، جب اپنے لیے دعا کیا کرو نا اپنی بستی اپنے گھروں کے لیے، تو خدا کی قسم فلسطین کے مظلوموں کے لیے دعا کیا، اس لیے کہ فلسطین کے مظلوموں کو تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے، صدقہ دو ان کے لیے، اس لیے کہ معصوم بچے تڑپ تڑپ کے دم توڑ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے ذرا کیفیت دیکھیے، پوری دنیا میں ایک سکوت طاری ہے، یہ ایسا ہی سکوت ہے جیسا قتل حسین کے وقت ہوا تھا۔ اگر اس روز جب مدینے میں پہلا ظلم ہوا، اگر انسانیت اس روز آواز بلند کر دیتی تو شاید آج پوری دنیا میں کہیں عورتوں اور بچوں پر ظلم نہ ہوتا، چونکہ جب مدینے میں ایک ملعون نے گھر پر ظلم کیا اس وقت دنیا خاموش تھی، آج اس کا نتیجہ پوری دنیا میں انسانیت پر ظلم ہو رہا ہے۔ سنیں گے بی بی معصومہ تشریف لائی ہیں، جس گھر میں رکھا گیا اس گھر کو بیت النور کہا جاتا ہے، آج بھی وہ گھر زیارت گاہ بنا ہوا ہے، بی بی آئی ہیں اور اسی گھر میں رکی ہوئی ہے، مگر حکم کیا ہے والی قوم کی طرف سے، خبردار کوئی معصومہ کے سامنے روئے گا، کوئی معصومہ کے سامنے ذکر نہیں کرے گا کہ آپ کا بھائی مارا گیا۔ جانتے ہیں عربوں میں اور ایرانیوں میں غم کیسے منایا جاتا ہے؟ ان کا غم ایسے منایا جاتا ہے کہ سر کے بال کھول کے سر میں خاک ڈال دی جاتی ہے، گرد آلود بال ہو جاتے ہیں، دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے اس کے گھر میں کسی کی موت ہوئی، خواتین آتی ہیں بیٹھتی ہیں مسائل پوچھتی ہیں باتیں کرتی ہیں چلی جاتی ہیں۔ چند دنوں کے بعد ایک خاتون آئی، کالا لباس کالے کپڑے کالا مکنا سب کچھ کالا ہے، بی بی نے جو غور سے دیکھا تو اس کے جو بال تھے اس پہ گرد لگی ہوئی تھی، بی بی نے آہستہ سے پوچھا یہ بتا کہ تیرے گھر میں کوئی مر گیا؟ اس نے کہا نہیں بی بی کوئی نہیں مرا تھا، تو تیرے سر میں خاک کہاں سے آئی ہے؟ بہت سے برداشت نہ ہوا کہ بی بی میرے گھر میں نہیں آپ کا بھائی مارا گیا، اے بی بی ہمارا امام مارا گیا، اے بی بی امام رضا شہید کر دیے گئے، میں سننا تھا بی بی تڑپ گئی، ارے مدینے کا رک کر کے کہا نانا میرا بھائی عالم غربا۔ آخری جملہ اور مجلس رحمت تمام، یہ سننا تھا۔ اس کے بعد تاریخ کہتی ہے بی بی اس واقعے کے بعد 3 دن زندہ رہی، 3 دن وہ کیسے گزارے؟ صبح شام نہ کھایا نہ پیا، بس ہمیشہ ایک ہی جملہ تھا، ہائے رضا میرا غریب رضا میرا مسافر رضا۔ یہ کہتے کہتے بی بی 3 دن میں اس دنیا کو چھوڑ گئے۔ بس میں ایک جملہ کہہ کے مجلس ختم کر رہا ہوں، بی بی خالی بھائی کی خبر غم سنی برداشت نہ ہوا، بی بی 3 دن میں اس دنیا کو چھوڑ دیا۔ بی بی ذرا کربلا آئیے، ارے زینب کا کلیجہ دیکھیے، بھائی کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا، زینب زینبیہ پہ کھڑی تھی، آواز دے رہی تھی شمر خنجر کو روک لے ابھی سوکھا ہے۔ سيعلم الذين ظلموا أيام قلبون
پروردگار ہماری مختصر و قلیل سی بات قبول فرما، سبب نجات تو شے آخرت قرار دے میرے اللہ، تو واسطہ محمد آل محمد کا حاضر مجلس کو سال کے اندر اندر زیارت کربلا معلیٰ سے مشرف فرما میرے اللہ، جو ایک بار جا چکا اسے 2 بار بلا لے، 2 بار جا چکا اسے بار بار بلا لے، آنکھ بند نہ ہو جب تک روزہ حسین کا دیدار نہ کر لے میرے اللہ۔ جتنے بیٹھے ہیں انہیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تجھے عطا کا سلیقہ آتا، ان کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما میرے اللہ، تجھے واسطہ محمد آل محمد کا، تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں کا میرے اللہ، ان ہاتھوں کو اپنے علاوہ کسی دوسرے کا محتاج قرار نہ دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ اور صحت عاجلہ عنایت فرما۔ حاضرین میں اگر کوئی بیمار ہے یا ان کے عزیز و رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہے انہیں شفا کاملہ اور صحت عاجلہ عنایت فرما۔ خدایا جعفر بالگرامی صاحب اس وقت بیمار ہیں، فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، امام رضا کی شہادت ہے، دعا گو ہیں کہ اس عزادار کو جعفر بالگرامی کو شفا کاملہ اور صحت عاجلہ عنایت فرما، مناف حسد کو شفا کاملہ اور صحت عاجلہ عنایت فرما۔ خدایا علامہ ناظر تقوی صاحب کے بیٹے کو شفا کاملہ اور صحت عاجلہ عنایت فرما میرے اللہ، تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہم وارث کو تو بے وارثوں کی طرح زندگی گزاریں، وارث سے حقیقی حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں سرکار کے آوان و انصار میں شمار فرما۔